سابق آئی ایس آئی سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ایما پر وزیر اعظم شہباز شریف کی جاسوسی کرنے والے ان کے سابق اے ڈی سی میجر عبدالرحمان نے گرفتاری کے بعد دوران تفتیش ہوش ربا انکشافات کیے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ میجر عبدالرحمان کا نیٹ ورک ماضی میں سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی اور ان کی سہیلی فرح خان گوگی کی بھی جاسوسی کرتا رہا ہے اور تمام انفارمیشن فیض حمید کو فراہم کی جاتی تھی۔ میجر عبدالرحمان نے بتایا کہ ان کے جاسوسی نیٹ ورک میں آئی ایس آئی کے 2 افسران رحمت اللہ اور ارسلان ستی مرکزی حیثیت رکھتے تھے، جن کی پوسٹنگ فیض حمید نے آئی ایس آئی سے فارغ ہوتے وقت بیرون ملک کروا دی تھی۔ رحمت اللہ کی پوسٹنگ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے میں کروائی گئی تھی، جبکہ ارسلان ستی کی پوسٹنگ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفارت خانے میں ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ کینیا میں قتل ہونے والے سینئر صحافی ارشد شریف کے دبئی میں قیام کے وقت ارسلان ستی اپنے سابق باس فیض حمید کے ایما پر ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور انہیں کینیا بھجوانے میں بھی شامل تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پی ایم ہاؤس میں ہونے والی گفتگو کی آڈیو ریکارڈنگز لیک کرنے کے الزام میں میجر عبدالرحمان کی گرفتاری کے بعد رحمت اللہ اور ارسلان ستی کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور انہیں پاکستان طلب کر لیا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ رحمت اللہ کو سعودی عرب سے پاکستان لایا جا چکا ہے، جبکہ ارسلان ستی کہیں غائب ہو چکا ہے۔ دوران تفتیش رحمت اللہ نے انکشاف کیا کہ وہ فیض حمید کے ایما پر ماضی میں عمران خان، بشریٰ بی بی اور فرح گوگی کی جاسوسی کرتا رہا ہے اور پھر پروجیکٹ رحمت کے تحت ان کا پیر بھی بن گیا۔ موصوف نے ایک دلچسپ کہانی سنائی اور بتایا کہ اس نے بشریٰ تک پہنچنے کے لیے فرح گوگی کو کیسے ٹریپ کیا۔ رحمت اللہ کے مطابق وہ فرح گوگی کو پیر بن کر ملا اور جلد ہی شیشے میں اتار لیا۔ فرح نے رحمت کو بشریٰ بی بی سے بھی ملوایا اور وہ بھی اس کو ماننے لگی۔ اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ سارا دن اپنے نیٹ ورک کے ذریعے فرح گوگی اور بشریٰ بی بی کی فون پر ہونے والی گفتگو سنتا اور پھر انہیں بتاتا کہ ان کی زندگی میں کیا مسائل چل رہے ہیں اور انہیں کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ رحمت اللہ کبھی پیر بن کر فرح گوگی کو بتاتا کہ وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو کبھی بشریٰ بی بی کو بتاتا کہ خان صاحب کن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کون کیا کر رہا ہے۔ زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ بشریٰ بی بی بھی اپنے شوہر نامدار کو بتاتی کہ ان کی زندگی میں کیا مسائل چل رہے ہیں اور ان کے دوست اور دشمن کیا کر رہے ہیں۔ یوں خان صاحب کا اپنی پیرنی پر ایمان مزید مضبوط ہوتا چلا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ رحمت اللہ اور ارسلان ستی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے لیے بھی تب سے کام کر رہے تھے جب وہ ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس تعینات تھے۔ وہ رحمت اللہ کے ذریعے بشریٰ بی بی اور فرح خان گوگی کو ایسی انفارمیشن فیڈ کیا کرتے تھے جس سے ان کا اپنا ایجنڈا پورا ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بشریٰ بی بی کو مانیکا خاندان کی کرپشن کی فائلیں اکٹھی کرنے کی اطلاعات بھی رحمت اللہ نے پیر بن کر دی تھی، جس کی تصدیق فیض حمید نے بطور ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس عمران خان کو کی تھی۔ تب موجودہ آرمی چیف عاصم منیر آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب بشریٰ بی بی نے عمران خان کو اپنے انٹیلیجنٹ پیر رحمت اللہ کے کہنے پر یہ بشارت دی کہ عاصم منیر اب ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، لہٰذا فیض حمید کو نیا آئی ایس آئی سربراہ مقرر کر دیا جائے۔ چنانچہ خان صاحب نے ایسے ہی کیا اور عاصم منیر کو اس عہدے پر تعیناتی کے صرف 8 ماہ بعد ہی فارغ کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ فیض حمید کے ڈی جی آئی ایس آئی بننے کے بعد اس جاسوسی نیٹ ورک نے اپنی کارروائیاں اور بھی تیز کر دی۔ رحمت اللہ نیٹ ورک فیض حمید کو لمحے لمحے کی خبریں دیتا ہے اور وہ آگے اپنا چورن عمران خان کو بھیج دیتے۔ یوں موصوف خان صاحب کے قریب ہونے کے بعد بشریٰ بی بی کے بھی کافی قریب ہو گئے۔ اسی لیے پن کی پیرنی نے خان صاحب کو یہ بتا دیا تھا کہ فیض حمید کا آرمی چیف بننا کتنا ضروری ہے، ورنہ وہ بطور وزیر اعظم اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر پائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جب جنرل باجوہ نے فیض حمید کو آئی ایس آئی چیف سے ہٹا کر کور کمانڈر پشاور تعینات کیا تو عمران خان نے پھڈا ڈال دیا، جو ان کے زوال کا باعث بنا۔ جنرل باجوہ کے بعد جنرل عاصم منیر نئے فوجی سربراہ بنے اور فیض حمید کو وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے کر گھر جانا پڑا۔ ایسے میں اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ فیض حمید کو مستقبل قریب میں فوج کی جانب سے کسی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے۔ یاد رہے کہ ماضی میں آئی ایس آئی چیف فیض حمید کے اے ڈی سی رہنے والے میجر عبدالرحمان نے گرفتاری کے بعد تفتیش کے دوران اعتراف کیا ہے کہ وہ فیض حمید کے کہنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی آڈیوز ریکارڈ کر کے لیک کرتے رہے۔ ان کا آئی ایس آئی میں کوڈ نیم میجر ارسلان ہے، مگر ان کا اصل نام عبدالرحمان ہے۔ موصوف نے تفتیش کے آغاز میں اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا۔
ख्याल रहे कि चंद माह पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ के दफ्तर में होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो सोशल मीडिया पर लीक होने के बाद तहकीकात का आगाज किया गया था और वजीर आजम हाउस का अमला शामिल तफ्तीश किया गया था। मेजर अब्दुर्रहमान के इकरार जुर्म के बाद फैज़ हमीद के करीबी दोनों अफसरान रहमतुल्लाह और अरसलान सत्ती को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया था। ये दोनों साहिबान फैज़ हमीद के इंतहाई करीब समझे जाते हैं और बतौर DG ISI तबादले के बाद भी इनके साथ मुसलसल राब्ते में थे। मेजर अब्दुर्रहमान माजी में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के ADC रहे हैं जब वो DG ISI थे। जब अक्टूबर 2022 में जनरल बाजवा ने वजीर आजम इमरान खान की मर्जी के बरखिलाफ फैज़ का पेशावर तबादला कर दिया तो उन्होंने मेजर अब्दुर्रहमान को इमरान खान का ADC लगवा दिया। तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाए जाने के बाद मेजर अब्दुर्रहमान वजीर आजम शहबाज शरीफ के ADC के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहे और फैज़ हमीद के लिए इनकी जासूसी भी करते रहे। फैज़ ये इंफॉर्मेशन इमरान खान को मुहैया करते थे जो अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल करते थे। याद रहे कि इमरान अपनी कई तकरीर में ये दावा कर चुके हैं कि इदारों में इनके लोग अभी मौजूद हैं जो इन्हें अहम तरीन मालूमात फराहम करते रहते हैं। ताहम जब वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक्स की तहकीकात शुरू हुई तो DG ISI नदीम अहमद अंजुम के हुक्म पर मेजर अब्दुर्रहमान को हिरासत में ले लिया गया जिसने फौरी एतराफ़ जुर्म कर लिया। इसने वजीर आजम हाउस की जासूसी करने का जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वो अपने साबिक़ा बॉस फैज़ हमीद के हुक्म पर यह काम कर रहा था और इसके इव्ज़ इसे माली फ़ायदे मिलते थे। मेजर अब्दुर्रहमान उर्फ मेजर अरसलान के पास एक खुफिया कम्युनिकेशन डिवाइस थी जिसे वो वजीर आजम हाउस में होने वाली मीटिंग्स की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल करता था। जब इस डिवाइस का डाटा चेक किया गया तो पता चला कि ये एक दूसरी डिवाइस से राब्ते में थी जिसकी लोकेशन भावलपुर की थी जहां फैज़ हमीद बतौर कोर कमांडर तैनात थे। अब्दुर्रहमान ने जुर्म का एतराफ़ करते हुए ये डिवाइस ISI के हवाले कर दी और बताया कि उसे ये डिवाइस भी फैज़ हमीद ने ही मुहैया की थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।